اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ چاند کبھی چھوٹا ہوتا ہے، کبھی بڑا، کبھی طلوع، کبھی غروب، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کے بارے میں پھر اللہ پاک فرماتے ہیں یسألونک کا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الاہلہ ہلال کے بارے میں، یعنی چاند کے بارے میں۔ چاند جب پہلی رات نظر آتا ہے تو پہلی رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، دوسرے دن کے چاند کو قمر کہتے ہیں، اور جب 13، 14 اور 15 کی رات کا چاند ہوتا ہے اس کو بدر کہتے ہیں۔ تو ان 3 راتوں میں چاند بہت واضح اور بہت اپنے عروج پر پہنچا ہوتا ہے۔ تو آپ سے سوال کیا گیا کہ چاند کے بارے میں بتائیں۔ قل ہی مواقیت، تو کہہ دیجئے کہ یہ آلہ ہے۔ مواقیت جو ہے یہ میقات کی جمع ہے، میقات اس آلے کو کہتے ہیں کہ جس سے وقت کی شناخت ہوتی ہے۔ تو یہ آلہ ہے للناسی لوگوں کے لیے، والحج اور حج میں، یعنی بالخصوص حج کے دنوں میں، کیونکہ حج ایسی عبادت ہے کہ جو چاند کے ساتھ وابستہ ہے، اور اس کے علاوہ عورتوں کی جو عدت ہے وہ بھی چاند سے ہی وابستہ ہے۔ یہاں پر ایک نوٹ کیجیے ایک بات کہ صوم کے بعد حج، اور حج کے ساتھ آگے قتال کا ذکر آ جائے گا، کیونکہ حج وہ عبادت ہے کہ جو صرف ایک جگہ پہ ہو سکتی ہے، جبکہ اس کے علاوہ جو عبادات ہیں جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ، یہ کہیں پر بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ تو اب اس وقت جو یہ وقت بیک گراؤنڈ میں چل رہا تھا، اس وقت خانہ کعبہ مشرکین کے زیر تسلط تھا، اور خانہ کعبہ کو ان کے قبضے سے چھڑوانے کے لیے قتال ضروری تھا، اور قتال کے لیے صبر ہونا بہت ضروری تھا، تو اسی لیے پھر پیچھے روزے کا بھی حکم آیا۔ تو آگے فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نہیں ہے یہ نیکی بھی أَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ کہ تم آؤ گھروں میں، من ظہورہا ان کے پیچھے سے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا دستور تھا کہ جب وہ احرام باندھ کر، کیونکہ حج زمانہ جاہلیت میں بھی ہوا کرتا تھا، مشرکین بھی بڑے زور و شور سے حج کے تمام اپنے حساب سے جو ان کے عقائد تھے اس کو پورا کیا کرتے تھے۔ تو جب وہ لوگ احرام باندھ لیتے تھے تو اگر کوئی چیز گھر بھول جاتا تھا کوئی شخص، تو اب وہ اگر اس کو واپس آنا پڑتا تو وہ دروازے کے بجائے، جو داخلی دروازہ ہوتا تھا اس کے بجائے گھر کے پچھلے عقبی دروازے سے داخل ہوتے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ پیش آیا کہ ایک صحابی کوئی چیز بھول گئے، تو جب وہ واپس آئے تو انہوں نے، چونکہ ٹائم کم تھا تو وہ داخلی دروازے سے داخل ہوئے۔ اس پر لوگوں نے شور مچا دیا کہ آپ نے تو غلط کر دیا، کہ آپ کو داخلی دروازے سے داخل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس البر، نہیں ہے یہ نیکی بھی ان تأتوا البیوت، یہ کہ تم جاؤ گھروں میں، من ظہورہا ان کے پیچھے سے، یعنی عقبی دروازے سے۔ ولیکن البر، اور لیکن نیکی یہ ہے، من اتقا کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور آؤ اپنے گھروں میں، من ابوابہا ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وقاتلوا، اور لڑو، اب دیکھیں یہاں پر قتال کا حکم آ گیا۔ وقاتلوا، اور لڑو تم، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، اور تم زیادتی نہ کرنا، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب المعتدین، نہیں محبت کرتا زیادتی کرنے والوں سے۔ وَاقْتُلُوهُمْ، اور لڑو تم ان سے، حیث، جہاں، کہیں، ثقفتموہم، تم ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوكُمْ، اور ان کو نکال دو، من حیث اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، کہ جیسے مہاجرین کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجبور کر دیا گیا تھا کہ آپ وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، تو اسی طرح اب ان کو اس جگہ سے نکال دو۔ والفتنۃ، اور فتنہ، اشد، بہت زیادہ سخت ہے، من القتل، قتل سے۔ فتنہ ایسے حالات کو کہتے ہیں کہ انسان اللہ کی بندگی نہ کر سکے، ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں، اور انسان کو حرام کاموں پہ، غلط کاموں پہ مجبور کر دیا جائے، یہ سب حالات فتنہ ہیں۔ اور اس میں فتنے کو قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ قرار دیا۔ تفسیر روح المعانی اور مظہری وغیرہ میں اس فتنے سے مراد شرک کو بھی لیا گیا ہے، کہ یعنی کہ جب وہ حرم کے رقبے میں بیت اللہ کے ارد گرد شرک سے باز نہیں آ رہے یہ لوگ، تو اس سے بڑا ان کا جرم کیا ہو سکتا ہے، تو اس لیے ان کو قتل کریں، ان کے ساتھ مقابلہ کریں۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور نہ لڑو تم ان سے، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے قریب، حتیٰ، یہاں تک کہ یقاتلوکم، کہ وہ تم سے لڑے فیہ، اس میں، کہ اب یہاں پہ مومنین کو منع کیا گیا کہ مسجد حرام کے احاطے میں جو اس کا رقبہ ہے حرم کا، اس میں آپ نے نہیں لڑنا، لیکن اگر وہ تم سے لڑتے ہیں
وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے تو پھر تمہیں بھی اجازت ہے۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ کہ پس اگر وہ تم سے لڑیں، فَقْتُلُوهُمْ تو پس تم ان کے ساتھ لڑو۔ كَذَلِكَ جزاء الکافرین، اسی طرح ہے سزا کافروں کی۔ اب یہاں پر مومنین کو اللہ نے پورا اختیار دے دیا کہ اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی لڑو، اور یہ بھی منع کیا گیا کہ مسجد حرام کے پاس کفار سے لڑنے میں ابتدا نہ کرو، اور اگر وہ حرم کے رقبے کی پرواہ کیے بغیر تم سے لڑیں تو تم بھی ان کے ساتھ لڑ سکتے ہو۔ اب جب یہ دعوت محمدی کا سلسلہ شروع ہو گیا تو مسلمانوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے، جیسے پہلے مکہ میں حکم تھا کہ کفو ایدیکم، کہ اپنے چاہے تمہیں وہ کتنا ماریں، کتنا تم پر ظلم کریں، لیکن اپنے ہاتھ ان پر مت اٹھاؤ۔ اب وہ دور گزر گیا، اب یہ نیا دور شروع ہو گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا، کہ اب اللہ حکم دے رہے ہیں کہ تمہاری تلواریں اگر نیام سے اب نکل آئیں باہر تو اب وہ واپس اندر نہیں جا سکتی جب تک کہ اللہ کا مکمل دین غالب نہ آ جائے۔ آگے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ، اور لڑو ان سے، حَتَّى لَا تَكُونُ، یہاں تک کہ نہ رہے، فِتْنَةٌ، کوئی فتنہ، وَيَكُونَ الدِّينُ، اور ہو جائے دین، للہ، اللہ ہی کے لیے۔ اسی طرح کے الفاظ سورہ انفال میں بھی آئے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ یعنی کہ یہ ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور سارے کا سارا جو دین ہے وہ اللہ کا غالب آ جائے، یعنی کل دین، انسانی زندگی پر، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر، کل کا کل دین اللہ کا غالب آ جائے جو اللہ کے احکام کے تابع ہو۔ اور پھر فَإِنِ انْتَهَوْا، اور پس اگر وہ باز آ جائیں تو فَلَا عُدْوَانَ، تو پس پھر کوئی زیادتی نہ کرنا ان پر، اللہ مگر ان پر، عَلَى الظَّالِمِينَ جو ظالم ہیں۔ عدوان کا معنی علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کا معنی ہے کہ یعنی قتل کر دیا جائے ان کو۔ تو اس لحاظ سے یہ مطلب ہوگا کہ اگر وہ لوگ کفر اور شرک اور مسلمانوں سے لڑائی وغیرہ سے باز آ جائیں تو پھر ان کو قتل نہ کرو، اس لیے کہ قتل کی سزا تو ان لوگوں پر ہے جو ظالم ہیں، جو اپنے کفر اور شرک اور برے عقائد پر اگر ڈٹے رہتے ہیں، تو پھر اگر وہ ان چیزوں سے باز آ جائیں تو پھر وہ ظالم نہیں رہے، تو اس لیے ان کو جہاد کے ذریعے سے قتل کی سزا بھی نہ دو۔ یہ جو بھی ہم نے جہاد کے متعلق آیات پڑھی، یہ ہجرت کا 6واں سال تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1500 صحابہ کے ساتھ مکہ عمرہ کرنے کے لیے آئے، کیونکہ آپ نے چلنے سے پہلے ایک خواب بیان فرمایا تھا کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں آ جائے گا، کہ وہ خواب یہ تھا کہ آپ نے دیکھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ جو ہیں مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، اور کچھ لوگ سر منڈوا رہے ہیں اور کچھ لوگ بال اپنے کتروا رہے ہیں۔ جب آپ نے صحابہ سے اپنے خواب کا تذکرہ کیا تو وہ بیت اللہ کی محبت میں بےتاب ہو گئے، انہوں نے یہی سمجھا کہ شاید اب ہمیں بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب ہوگی اور اسی سال ہم عمرہ کریں گے، کیونکہ حج ابھی فرض نہیں ہوا تھا، اور یہ بات جیسے میں نے بتایا کہ 6واں سال ہے ہجری کا، تو اس وقت صرف عمرہ ہی کیا جاتا تھا۔ تو اس سے پہلے مسلمانوں کی مکہ والوں سے بدر، احد اور خندق کی لڑائیاں ہو چکی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے لیے حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین نے ان کو روک لیا اور ان کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیا۔ حدیبیہ وہاں پہ کنویں کا نام تھا، اور اسی وجہ سے یہ جو گاؤں تھا حدیبیہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تو وہاں پہ پھر آپ نے حضرت عثمان کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا کہ تاکہ وہ مکے والوں کو یقین دلائیں کہ ہم صرف عمرے کی غرض سے آئے ہیں، لڑائی کے لیے ہم نہیں آئے۔ تو جب حضرت عثمان مکہ پہنچے تو مشرکین نے حضرت عثمان کو روک لیا اور یہ خبر مشہور کر دی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز کی خبر ملی تو پھر آپ نے، وہ جو صحابہ وہاں موجود تھے، تو وہاں پھر ایک درخت کے نیچے آپ نے بیعت لی، جس کو بیعت رضوان بھی کہتے ہیں۔ اس کا ذکر انشاءاللہ سورہ فتح میں آئے گا۔ تو خیر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ خبر غلط تھی، پھر وہاں کفار کی جانب سے سہیل بن عمرو کو صلح کی شرائط کے لیے بھیجا گیا، تو حضرت سے جو طے ہوئی اور پھر صلح ہو گئی۔ تو ان شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اب مسلمان واپس چلے جائیں اور آئندہ سال وہ عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے اور صرف 3 دن مکہ میں رہیں گے اور اسلحہ نہیں لے کر آئیں گے۔ تو اس پہ مسلمانوں کو کافی تشویش بھی ہوئی کہ بظاہر تو یہ جو شرائط تھی مسلمانوں کے حق میں نہیں تھیں بہتر اور نہیں لگ رہی تھی صحیح، لیکن ان کے نتائج جو بعد میں مسلمانوں کو حاصل ہوئے وہ بہت بہتر تھے۔ اب جب اگلے سال، اس سال پھر یہ لوگ واپس آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ، اور پھر جب اگلے سال آپ لوگوں نے عمرے کی تیاری شروع کی تو پھر کچھ صحابہ کو یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ بھی مشرکین ہمیں مکے میں داخل ہونے سے روکیں اور اپنے عہد کو پورا نہ کریں۔
تو ہم حالت احرام میں ہوں گے اور لڑائی بھی ممنوع ہے، اور پھر اس کے بعد یہ مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے کیونکہ زکوٰۃ کا مہینہ تھا، تو اس وجہ سے تھوڑا سا پریشانی کا عالم تھا، جس پر اللہ پاک نے پھر یہ آیات نازل کی تھیں، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ سے لے کر جو آج ہم نے پڑھی فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ تک۔ تو آج جو ہم نے یہ آیت پڑھی کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، کہ ان کافروں سے لڑائی کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور خالص دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ تو یہ آج ہمارے لیے بھی یہ چیز ہے کہ ہم دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کریں، اور جو فتنہ فساد آج کل ہمارے ارد گرد پھیلا ہوا ہے، شرک کا، بدعت کا، بے حیائی کا، تو ہم اس کے لیے کوشش کریں، اور ضروری نہیں کہ اس کے لیے ہم یہ چاہیں کہ کوئی اسلامی نظام ہی قائم ہو اور حکومتی سطح پہ کام ہو۔ اس کو آپ اپنے گھر سے شروع کریں، اپنی ذات سے شروع کریں، کہ ہم اپنے گھر میں ایک ایسا ماحول پیدا کریں کہ جس سے ہمارے بچوں کو پتہ چلے کہ اسلام ہے کیا، اللہ ہم سے چاہتے کیا ہیں، ہم اس دنیا میں آئے کس مقصد کے لیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کیا چاہتے تھے، وہ کیسی امت چاہتے تھے جو تشکیل پائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک ہمارے گھروں کو منور کرے اپنے قرآن کی روشنی سے، اپنی حدیث کی روشنی سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو پہ ہم لوگ عمل پیرا ہوں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔